اسرائیلی فورسز غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہیں۔ غزہ میں ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب، کہا فلسطین میں اسرائیل اپنے شیطانی حملے میں عورتوں اور بچوں سمیت انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسرائیل غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا۔ اسرائیلی فوج غزہ میں داخل تباہ کن بمباری سے مزید 300 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 7,500 سے تجاوز کر گئی۔ 21,000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہداء میں 3,000 کے قریب بچے اور 1,700 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں ہر طرف تباہی کے مناظر، رہائشی عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ اسرائیل غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا۔ اسرائیلی فوج غزہ میں داخل تباہ کن بمباری سے مزید 300 فلسطینی شہید فلسطینیوں کی تعداد 7,500 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 21,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں آگ اور موت کا کھیل جاری۔ صہیونی فورسز نے غزہ میں سفاکیت کی انتہا کر دی۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، نہتے اور معصوم فلسطینی بے یار و مددگار۔ اقوام عالم تماشا دیکھنے میں مصروف۔ غزہ کے شہری پانی اور خوراک سمیت بنیادی سہولیات کو ترسنے لگے۔ عرب میڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ کا 45% سے زائد حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ ہر طرف بارود کی بو پھیل گئی۔ طبی سامان کی کمی کے باعث بیماریاں پھیلنے لگی۔ غزہ شہر میں عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ غزہ میں کوئی جگہ بھی محفوظ نہ رہی۔ گھر، ہسپتال، مساجد، چرچ، اسکولوں سمیت ہر جگہ پر اسرائیلی حملے جاری۔ شہید فلسطینیوں میں 3,000 کے قریب بچے، 1,700 سے زائد خواتین اور 397 معمر افراد بھی شامل ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 1,600 سے بڑھ گئی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں عرب ٹی وی الجزیرہ کے صحافی کے شہید ہونے والے اہل خانہ کی اجتماعی قبر میں تدفین کر دی گئی۔ الجزیرہ کی عربی سروس کے بیورو چیف کی اہلیہ، ایک بیٹا، بیٹی اور پوتا اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 14 لاکھ افراد مسلسل بمباری کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ 6,29,000 افراد اقوام متحدہ کی نامزد کردہ 150 ہنگامی پناہ گاہوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں اٹھنے لگی۔ امریکی ریاست ورجینیا کی رچمنڈ سٹی کاؤنسل میں غزہ کی عوام کی حمایت میں پیش کیا گیا بل منظور کر لیا گیا۔ ادھر فلسطینی وزیر اعظم نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ حماس کو ختم کر دے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب میئر لندن صادق خان کا بھی غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ مزاحمتی تحریک حماس ختم کر دے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے فلسطینی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکمت عملی ہے کہ مغربی کنارے کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اقوام متحدہ کے فلاحی ادارے کی غزہ میں امداد اور ایندھن پہنچانے کی اپیل۔ UNWRA کے کمشنر کہتے ہیں کہ غزہ میں معصوم لوگ مر رہے ہیں۔ اگر ہمیں امداد اور ایندھن پہنچانے کی اجازت نہ دی گئی تو مزید جانی نقصان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ادویات، خوراک اور پانی سمیت بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوسری جانب میئر لندن صادق خان بھی نہتے فلسطینیوں کے حق میں بول پڑے۔ میئر لندن کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ کہتے ہیں اسرائیل فوری طور پر غزہ میں امداد پہنچانے کی اجازت دے۔ غزہ میں معصوم بچے اور نہتے لوگ مر رہے ہیں۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن نہتے لوگوں پر حملہ کرنا۔ امریکی ریاست ورجینیا کی رچمنڈ سٹی کاؤنسل میں غزہ کی عوام کی حمایت میں بل پیش کیا گیا، جس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ غزہ کی عوام کے لیے امریکی شہر کی حمایت میں یہ پہلا بل ہے۔ رچمنڈ سٹی نے قرارداد 5-1 سے منظور کر لی۔ قرارداد میں جنگ بندی اور غزہ میں امداد فوری فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہیں۔ غزہ میں ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب، کہا فلسطین میں اسرائیل اپنے شیطانی حملے میں عورتوں اور بچوں سمیت انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔